لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام على آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین، علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے سب محترم حضرات، جنہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور آج یہ محفل جو سالانہ ختم شریف ہے نواب الحاج نواب الدین صاحب کا اور ان کے صاحبزادے یہ محفل اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے حوالے سے منعقد کرتے ہیں اور آج بھی وہی محفل ہے. تو یہ حضرات جو شور مچا رہے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے آپ بیٹھیں. پنڈال اگرچہ فل ہے اور میرا محتاط اندازہ یہ تو اخبار والے ہی لگا سکتے ہیں، لیکن جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ بحمداللہ عورتیں اور مرد ملا کر، کیونکہ عورتیں بھی بائیں طرف ان کا بھی جمع غفیر ہے، تو میرے محتاط اندازے کے مطابق یہ مجمع 1,00,000 افراد سے متجاوز ہے. تو ابھی لوگ آ رہے ہیں. لوگ کیوں نہ آئیں کہ انہیں ان کا خالق بھیج رہا ہے، میرا خالق بھیج رہا ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اس ذات کی شان ہے جس نے اپنے بندوں کے دلوں میں یہ تڑپ ڈالی کہ وہ مجھ ناچیز کی گفتگو سننے کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے فیصل آباد میں آج اس مقام پر پہنچے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. چونکہ میں صوفیوں کے گھر پیدا ہوا ہوں، میں ولی نہیں ہوں لیکن اولیاء اللہ کی اولاد سے ہوں. ہمارے گھر کی جو گھٹی ہے وہ توحید ہے. سمجھ آئی؟ اگر بعض علماء حضرات اس دور کے حوالے سے اپنے پارٹی بیس پر میرے توحید پر گفتگو کو اچھا نہیں سمجھتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی خاص دوسرے گروپ کا حوالہ ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے نزدیک بھی توحید اہم الایمان ہے، ام الایمان ہے، اصل ایمان ہے اور ہونی چاہیے. کیونکہ قرآن مجید
سارا قرآن مجید تمام آیات اور مفاہیم اور مطالب کے اعتبار سے اگر تجزیہ کیا جائے تو بیشتر آیات توحید کے حوالے سے آپ کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دکھانے کے لیے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اپنی شان دکھانے کے لیے ایک شان والا محبوب پیدا فرمایا، کیونکہ شان کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی ذی شان چاہیے۔ میں اپنے ماحول کی بات کرتا ہوں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف خیالات ہیں، بعض مسلک کے متشددین حضرات ہمارے لیے خانقاہی نظام کے لوگوں کے لیے مشرک تک کے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مشرکین ہیں۔ میں جو بیان کرتا ہوں میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ اگر آپ لوگ توحید کا بیان اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، علماء اہل سنت اللہ اور رسول کا ذکر اللہ کی رضا کے لیے اگر کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا کوئی آیت اتری ہے کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ جنہوں نے پورے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، یہ گروہ جتنے بھی ہیں آج توحید کے علم بردار ہیں اور ہر جگہ اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کا پرچار کر رہے ہیں۔ یہ بجائے خود بڑی خوشائند بات ہے اور قابل تعریف ہے، لیکن ان کو اگر تاریخ پڑھنے کا موقع ملے تو ان پر یہ واضح ہوگا کہ یہ جماعت در جماعت جو مختلف نام آج لیے جا رہے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی ہے، یہ فلاں پارٹی ہے، یہ پارٹیاں 100 سال کے اندر کی پیداوار ہیں، جتنی پارٹیاں ہیں۔ تو پارٹی اصل کیا تھی؟ اولئک حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اللہ کی پارٹی۔ اس 100 سال سے پہلے وہ پارٹی کون تھی؟ آپ ذرا بتائیں مجھے۔ آپ کو کوئی نام نہیں ملے گا صوفیاء کرام کے علاوہ، علماء خیر کے علاوہ، اور علماء خیر ہی صوفی ہوا کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک، اور یقین جانیں اور یہ بات لکھ لیں اس فقیر کی طرف سے کہ علم بے معرفت جہالت ہے، اور وہ علم جو انسان کو اللہ کا راستہ نہ دکھائے اس سے وہ جاہل بہتر ہے جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے۔ کیونکہ علم کا مقصد اللہ کا عرفان ہے، اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں کا سمجھنا ہے۔ بھائی میں پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا کہ یہ جو شور مچا ہوا ہے، آپ لوگ اگر خاموشی سے بیٹھیں تو آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ آپ تشریف رکھیں یا پھر خاموش ہو جائیں کم از کم۔ تو اس حوالے سے توحید ابتدا ہے،
نبیوں کا وظیفہ ہے، طریقہ ہے، چلن ہے، اور حضور سید عالم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ساری پڑھ لیں آپ۔ علم توحید آپ نے بلند کیا، یہ گروہ اتنا مخلص ہے۔ دیکھیں نا، آپ، میں، ہم سب اپنے آپ کو کم از کم رسول اللہ کے لیے مخلص سمجھتے ہیں کہ ہم اور کہیں دھوکہ جو بھی کریں لیکن کم از کم رسول اللہ کے ساتھ ہم دھوکہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ بہت برے سے برا آدمی بھی ہو، وہ کہتا ہے کہ کملی والے کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ ماں باپ کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں، یار دوستوں کے ساتھ، لیکن اپنے آقا کے ساتھ نہیں۔ ان کے ساتھ ہر آدمی کا دعویٰ ہے کہ میں مخلص ہوں، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اپنے آقا کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ بعض دفعہ جھوٹے بھی پڑتے ہیں، دعوے میں جھوٹے بھی پڑ جاتے ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے، کملی والے کی عزت کا مسئلہ آتا ہے، تو آپ کو جس طرح کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کر پاتے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ گروہ انبیاء جو سب سے افضل ہے، اللہ کے بعد ان کا مقام ہے کائنات انسانیت کے لیے، کیا وہ اپنے مالک کے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو انہوں نے کیا جس نبی کو بھیجا گیا، کیا دنیا میں اس نے آ کر اپنی نمائش کی؟ کوئی آپ کو ثبوت ملتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہو کہ میں یوں ہوں، میں یوں ہوں؟ کوئی نہیں۔ حضور سید عالم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، جہاں بات ہوگی، شروع بھی ہوگی تو اللہ کے نام سے، ختم بھی ہوگی تو اللہ کے نام پر۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ ہر چیز اللہ کے لیے، ہر چیز ان کی اللہ کے لیے۔ تو اب جن چیزوں کو تمام انبیاء نے آدم سے لے کر حضور ختمی مرتبہ تک جس طریقہ عالی کو اپنایا، اگر اس چیز کا ذکر کیا جائے، اس کو عام کیا جائے، جو شرک اور بدعات کے زنگ دلوں پر لگے ہوئے ہیں، اگر ان کو دور کیا جائے، روشنی ڈالی جائے اندھیروں میں، تو یہ کیا کوئی بری بات ہے؟ تو ایسے لوگوں کا مجھ پر اعتراض کرنا کہ میں ایک خانقاہی حوالے سے ایک پیرزادہ ہو کر، ایک پیر ہو کر، اور اتنے بڑے شیخ کی اولاد ہو کر میں بعض اپنی چیزوں سے انحراف کرتا ہوں اور غلط کہہ دیتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، تو میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہتا، میں تو حضور سید عالم کا حوالہ اور آپ کی سنت کا حوالہ پیش کرتا ہوں، یا یہ کہتا ہوں کہ یہ قرون اولیٰ میں اس کا آپ ثبوت دیں۔ شریعت ہماری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ہے۔ تو اللہ نے، ذرا غور سے سنیے، اس مجمع میں مجھے اندازہ ہے، معلوم تو نہیں، چونکہ فیصل آباد بہت بڑا شہر ہے اور علمی شہر ہے، اور اس میں بڑی مقتدر علمی شخصیات موجود بھی ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں یہاں بہت علمی خدمات بھی سر انجام دی، جس میں محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سر فہرست ہیں۔ تو اور بھی حضرات بہت ہوں گے، لیکن میں زیادہ نام نہیں جانتا۔ تو یہ دیکھیں کہ اتنا باشعور شہر، اگر سند کے اعتبار سے اس کو اللہ نے ایک
پوری دنیا میں ملک میں ایک مقام نمایاں مقام عطا کیا ہے، تو اس کے ارد گرد کا ماحول، اس کے اندرونی سانس لینے والے حضرات جو ہیں، انسان بستے ہیں، وہ بھی بحمد اللہ بڑے باشعور مجھے نظر آ رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ میری بات کو کس انداز سے کون سن رہا ہے۔ میں کوئی آپ پر اپنا عقیدہ ٹھونسنا نہیں چاہتا کہ آپ اس کو ضرور مانیں، لیکن میں قرآن پیش کروں گا، دلائل پیش کروں گا۔ کوئی معقول ذہن اگر یہاں موجود ہے، اگر کوئی انصاف کرے گا تو انشاءاللہ وہ کہے گا کہ نصیر الدین نے جو کچھ کہا وہ اللہ کے لیے کہا اور سچ کہا۔ تو اگر کسی نے انکار کیا تو میرے لیے یہ کوئی باعث تعجب نہیں ہے، میں تو بہت کم درجے کا انسان ہوں۔ انبیاء کی تکذیب بھی کی گئی، مکے والوں نے کملی والے کی بات نہیں مانی، ساری باتیں نہیں مانی، انکار کیا، تکلیفیں دی، طرح طرح کی اذیتیں دی۔ تو اگر کسی نے میری بات نہ مانی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مجھ سے جو بڑی ہستیاں ہیں ان کی باتیں نہیں مانیں گی۔ تو میں ٹھونسنا نہیں چاہتا، لیکن میں ذہنوں کو ٹٹولنا چاہتا ہوں کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے اور میں کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ میں سٹیج کی بلندی کے اعتبار سے بیٹھنے کا حوالہ نہیں دے رہا، بیان کی رفت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ جس کو میں بیان کر رہا ہوں وہ عرفہ کلام ہے کائنات میں، کہ کوئی انسان اس کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں لا سکتا۔ تو جو اس کو بیان کر رہا ہو وہ خود عرفہ ہو جاتا ہے۔ غبار کی کیا حیثیت ہے جسے آپ راؤنڈ کر گزرتے ہیں؟ کیا کبھی کسی غبار کو آپ نے سر اٹھاتے ہوئے دیکھا؟ لیکن جب اوپر عرفہ چیز اوپر آتی ہے، اس کو اڑانا چاہتی ہے، اس کو دھکیلتی ہے، تو وہ غبار جس کو آپ راؤنڈ کر گزرتے ہیں وہ بھی ہوا کے دوش پر اڑنے لگتا ہے۔ تو جو اللہ اور رسول کا کلام پڑھ رہا ہو، پیش کر رہا ہو، اگر کہ وہ ناچیز ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن وہ اس کلام کے ساتھ خود بھی عرفہ ہو جاتا ہے۔ حضرات، میں تمہید ذرا تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، 1-2 منٹ اور لوں گا پھر میں بات کروں گا، کہ کچھ پس منظر بھی بیان کرنا پڑتا ہے کہ ایک یہ تعجب کیوں ہے کہ میں آج نئی بولی بول رہا ہوں، میں کسی اور قوم کی بولی بول رہا ہوں۔ بعض کہتے ہیں ہمارے ماحول کے لوگ کہ یہ ہماری بولی نہیں ہے جو نصیر الدین بولتا ہے۔ بھائی میں تو قرآن کی بولی بول رہا ہوں۔ قرآن سے اوپر آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ قرآن کے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ کی بولی بول رہا ہوں، آپ کی احادیث پیش کر رہا ہوں، وہ ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ فیصل آباد علماء اور طلباء سے پر ہے، اور بحمداللہ اس مجمع میں مجھے علماء اور طلباء ہزاروں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ غور سے سنیں کہ میں صرف پیر زادہ نہیں ہوں کہ پیر کے گھر کسی پیر کے گھر پیدا ہو گئے۔ پیر تو لاکھوں پھرتے ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، بلکہ آج کل تو ان کی تعداد بے حد ہو گئی ہے۔ لیکن میرے دادا نے، حضرت پیر میر علی شاہ نے پہلے علم حاصل کیا،
اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں عطا کی تھی، شبانہ روز محنتوں سے اس کو بروئے کار لائے، اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ پھر آپ نے اپنے دور میں جس سب سے بڑی طاغوتی طاقت کا مقابلہ کیا وہ فتنہ مرزائیت تھا۔ آپ ایسا پیر لائیں، میں اپنے دادا کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، میں اگر کوئی مرید کرتا تو یہ ہوتا کہ پیر یا پیر کے صاحبزادے میں اگر کوئی خوبی بھی نہ ہو تو آج کل کے لوگ ایسے مرید بھی ہوتے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ بڑا انسان بیدار ہو چکا ہے، اب وہ بات نہیں رہی، لیکن پھر بھی ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں جو کہتے ہیں جناب بس جو کچھ بھی ہیں یہی ہیں، ان کا ایک اپنا عقیدہ ہے۔ جس طرح ہندو بنا لیتے ہیں بتوں کے ساتھ، تب ہندوؤں کو منع کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ دیتے ہیں ہمیں، اب ان کو روک تو نہیں سکتا۔ تو اسی طرح ہم مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اندھی عقیدت جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس خانقاہی نظام میں اگرچہ یہ اس کے لیے معرض وجود میں نہیں آیا تھا، ہمارے اکابر نے یہ تربیت خانے، یہ تربیت گاہیں اللہ اور رسول کے احکام کی ترویج کے لیے قائم کی تھی۔ جو منکر تھا، جو ملحد تھا، جو بدکار تھا، وہ اگر کسی کی نظر سے گزر گیا، نظام الدین اولیاء کے سامنے سے گزر گیا، محبوب الہی کے سامنے سے گزر گیا، اگر محبوب الہی نہ بن سکا تو اسے بندہ الہی بنا دیا۔ تو حضرات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھیے، جس کی عظمتوں کو اپنے خیر شیخ میں تو بہت صلاحیتیں تھی، بہت کچھ تھا جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن جن کو آج بھی مخالف کہا جاتا ہے، امام ابن تیمیہ جیسے لوگ نے، شیخ ابن تیمیہ جیسے لوگ نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا۔ اور پھر عربی کا یہ مصرع کہ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، کمال وہ ہوتا ہے کہ دشمن جس کمال کو مانے۔ ماں کو تو اپنے سب بچے خوبصورت نظر آتے ہیں، چاہے اندھا ہو، لنگڑا ہو، اپاہج ہو، وہ کہتی ہے اس شہر میں میرے اس بچے سے خوبصورت اور کوئی نہیں ہے، لیکن اگر محلے والے بھی کہیں نا کہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے پھر بات بنے گی، ماں کے صرف کہنے سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو مرید کسی پیر کو اچھا کہتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے کہتا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ کسی کو مانا جائے تو آنکھیں کھول کر مانا جائے، یہ باشعور دور ہے۔ اس لیے ہمارے آداب، ہماری ایسی رسوم جس میں ہمارے صوفیاء نے تو ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا، مگر دربار پر بولنے والے خطیبوں نے ایسے ایسے عقیدے کھڑ لیے، ایسی ایسی جعلی کرامات وضع کی کہ جو سنا کر وہ مریدین کو پیروں کی طرف بھیجتے ہیں کہ بس یہی کچھ ہیں، یہی کچھ ہیں، ان کے پاس پہنچ جاؤ تو بس سب کچھ تمہیں مل گیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے، یہ میں صحیح باتیں کر رہا ہوں چاہے آپ مانے نہ مانے، میں نہیں کہتا، ٹھونستا نہیں ہوں۔ حضور علیہ السلام سے بڑی ذات کون ہے؟ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ کملی والے نے کسی سے یہ کہا ہو کہ تم مجھ تک پہنچ گئے، بس پہنچ گئے، منزل تک پہنچ گئے؟
فرمایا نہیں، مجھ سے آگے ایک اور منزل ہے، جس منزل کی طرف تم تنہا نہیں جا سکتے۔ مجھے بھیجا گیا ہے کہ یہ جاہل ہے، ظلوم جہول ہے، ان پڑھ ہے، راستہ گم کرنا اس کی عادت ہے، بہکاوے میں آ جانا اس کی عادت ہے۔ کوئی منزل سمجھ کر اس کو بہکا کر لے جائے تو یہ چل پڑے گا۔ محمد تم جاؤ، تم جاؤ، میں تمہیں ہادی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اب جو قیامت تک انسانیت آئے گی اس کے لیے تم ہادی ہو۔ تو حضور تشریف لائے اس بھٹکی ہوئی امت کو، اور بھٹکنے کا جس میں امکان ہے قیامت تک، اس کو راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں منزل ہوں، فرمایا کہ منزل وہ ہے جی۔ بیدم نے کہا تھا کہ منزل، مجھے شعر یاد آیا، منزل تیرے مقصد کی کعبہ ہے نہ بت خانہ۔ کوئی بات جو میں کر رہا ہوں کہ منزل تیرے مقصد کی کعبہ ہے نہ بت خانہ، منزل تیرے مقصد کی کعبہ ہے نہ بت خانہ۔ ارے ان دونوں سے آگے چل، ان دونوں سے آگے چل، اے ہمت مردانہ۔ ان دونوں سے آگے چل۔ سجدہ دیتا ہے کعبے کی طرف، کعبہ تیرا مسجود لہو نہیں ہے کہ جس کے لیے تو سجدہ کر رہا ہے، بلکہ مسجود الیہ ہے جس کی طرف تجھے سمت رکھ کر سجدہ دینے کا صرف حکم دیا گیا ہے۔ سجدہ تو کسی اور کو دے رہا ہے۔ تو بظاہر جس کعبے کو تو سجدہ کر رہا ہے وہ بھی تیرا مسجود نہیں ہے، مسجود اور ہے، کیونکہ کعبے میں جو پتھر تھے وہ گھڑے ہوئے اگر پتھر نکال دیے گئے تو یہ ان گھڑے ہوئے پتھروں کا مجموعہ ہے۔ اس میں بھی شکل انسانی بن سکتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی صورت بنانے والا دیوار کعبہ سے ایک پتھر نکال کر بت بنا دے تو بن سکتا ہے، صرف اتنا ہے کہ مورتی بنی نہیں ہے، امکان ہے اس میں بننے کا، تو وہی چیز وہاں رکھی ہے لیکن ایک اور حیت میں رکھی ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اس چیز کی طرف سجدہ اشارہ ادھر تم نے دینا ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ میں کعبہ میرا مسجود ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ میں کعبے کو سجدہ، ارے وہ تو پتھر ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے پاس جب ہم آئے، رسولوں کے پاس آئے، حضور سید عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں منزل کا نشان انہوں نے بتایا۔ اب جناب جس نے منزل کا نام نشان بتایا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو رابطہ رکھنا چاہیے نا، اتنا نمک حرام تو نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اچھا بھائی راستہ مل گیا ٹھیک ہے السلام علیکم جاؤ، نہ بہت بڑی منزل ہے، بہت بڑا لمبا راستہ ہے، جس طرح ذات کی انتہا نہیں ہے راستے کی بھی انتہا نہیں ہے، لہذا تجھے مستقل اس ہادی برحق سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ اچھا بعض لوگ وہاں بیٹھ گئے، بعض لوگوں نے تو ہدایت دی گھر چلے آئے، اور بعض لوگ ہادی کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ اب ان کا شوق کہ جس نے ہمیں راستہ دکھایا
اس کا چہرہ تو دیکھیں. یہ صحابہ جتنے بیٹھے رہے اصحاب صفہ یہ اسی شوق میں تو بیٹھے رہے کہ جس ذات کا چہرہ نہیں جسم نہیں اس بے نشان کا نشان اس ذات نے دیا, اس بے صورت کا پتہ اس صورت والے نے دیا. تو ساری عمر زندگیاں انہوں نے وہیں خرچ کر دی. تو اب اس مقام پر میں ویسے آ گیا ہے اتفاقاً کہ اسی کا اگلا شعر, بعض لوگ کہتے ہیں ایک لفظ ہے مگر وہ محبت کا اس کا اور معنی ہے, سجدے کا لفظ ہے. وہ کہتا ہے کہ زاہد میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے, سجدے سے مراد انتہائی تعظیم ہے, ادب ہے. سجدے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ضرور سجدہ دیں. جس طرح آپ کی آنکھیں جھپکتی ہیں تو پلکیں سجدہ دیتی ہیں, جھکتی ہیں نا. سجدہ دیتی ہیں. ایک شخص کہنے لگا یہ سجدہ کیوں دیتی ہیں؟ میں کیا, اگر کوئی عقل ہو تو عقل مند آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے مالک تو نے جو مجھے یہ لذت نظارہ دی ہوئی ہے کہ میں کائنات کو دیکھ رہا ہوں, ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کے اندر 2-3 مرتبہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں, میری آنکھ چھپکتی ہے. جھکتی ہے, بلکہ جھکتی ہیں. تو یہ بھی ایک سجدہ ہے, یہ سجدہ برائے حسن ہے. جمالیاتی مناظر کو دیکھنے کا شکریہ ہے, متشکرانہ سجدہ ہے. تو وہاں جو سجدہ ہے وہ اور انداز سے ہے, وہ اور سجدے کا لفظ ہے. سجدے کا معنی صرف وہ شرعی نہیں ہے کہ زاہد میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے, چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگ در جانا, چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا. جاؤ یہ بات بلال سے پوچھو, صہیب رومی سے پوچھو, کیوں گھر چھوڑ کر ساری عمر مدینے بیٹھے رہے؟ ارے تمہیں وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا تھا, بھوکے رہے, پیٹ پر پتھر باندھے, مگر کیوں اس دروازے کے سامنے بیٹھے رہا کرتے تھے؟ 3 دن 4 دن بھوکے, 6 دن. حضور تشریف لے گئے, پردہ فرمایا تو صحابہ بکھرے. بلال نے کہا اب میں کس کی طرف اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا؟ شام چلے گئے, مدینہ چھوڑ دیا. وہ تو دیکھ رہے ہیں, میں تو نہیں دیکھ رہا. تو حضرات اس تناظر میں یہ میں نے جو گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے سچی باتیں کی, اور سچ وہ ہے جو اپنے اور دشمن مخالف کے دل میں بھی اترتا ہے اسی قوت کے ساتھ. سچ وہ ہوتا ہے. کوئی بات نہیں, اگر کوئی چند لوگ ناراض ہوتے ہیں, خفا ہوتے ہیں, مجھے نہیں ملتے, ملاقات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں مسلک چھوڑ گیا ہے, کوئی بات نہیں, نگاہ یار سلامت 1000 میخانے. سمجھ آئی؟
کچھ لوگ اگر مجھے نہیں ملتے، یہی ہے نا کہ پیروں کو یہی ہوتا ہے جناب کہ یار میں ذرا سچی بات کہہ رہا ہوں، مجھے اب نذرانے کم ملیں گے، مرید میرے نذرانے نہیں دیں گے۔ میں وہ پیر نہیں ہوں۔ جس مقام پر مجھے ہونا چاہیے اس کی تو مجھے ہوا بھی نہیں لگی، لیکن جن آنکھوں کو میں نے دیکھا ہے، جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جس دادا کا چہرہ میں نے دیکھا ہے، اس کی آنکھیں مستی توحید، اس کی آنکھوں میں مستی توحید کے ڈورے تھے۔ وہ اللہ کے سوا، اس کے رسول کے سوا بات ہی نہیں کرتا تھا۔ تو مجھے ان نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ سب سے بڑا خوف پیروں کو یہ ہوتا ہے کہ جو خطیبوں نے، مولویوں نے عقیدے رائج کر دیے ہیں، اگر ان کے برخلاف کوئی بولا تو نذرانے آمدن ختم۔ میں اس چھت والے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اور سن لیں جو میری مخالفت کرتے ہیں یا در پردہ میرے خلاف مکر کرتے ہیں، اندر اندر میری مخالفت کی چالیں چلتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ اس کا نظریہ خراب ہو گیا، یہ بدل گیا، طور طریقے چھوڑ گیا۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے مخالف کو ذرا ساڑنا بھی تو چاہیے نہیں، مخالفہ ساڑنا بھی چاہیے نہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اللہ فرمایا ہوئے اسی اپنے روئے بچ مر ونجو، مر دے جاؤ، مر جائیں حاسد جل جل کر، مر جائیں حاسد جل جل کر، غم مت کر کچھ میرے پیمبر، غم مت کر، مر جائیں حاسد جل جل، سڑن دے۔ جلنے والوں کو صرف جلنا ہے، ان کی قسمت میں اور کچھ بھی نہیں، جلنے دے انہیں۔ مر جائیں حاسد جل جل کر، غم مت کر اے میرے پیمبر، دیتا جا بھر بھر کے ساغر، انا آتینا کل کوثر۔ ہم نے تجھے حوض کوثر کا مختار بنایا ہے، ہم نے یہ حوض تیرے سپرد کر دیا ہے۔ یہ حوض ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب۔ آیت کتھے پڑھی میں؟ گل جڑی میں کرنی ہے اردو یا پنجابی جو میں آیت نال کر چھوڑی۔ میں اس آیت کر بھی آسا ترتیب نال چل سا میں کہ میں عرض کی تھی مختار بنایا تو نا جسا مرضی ہے پلا تسی آکھو اے مرضی تُت کی تھکڑی پلانا تو ثابت ہے وے اے مرضی تُت کی تھکڑی اے میں تو سانتا سا اے میں نہیں مرضی ہے
جس ویلے دسا ہے میری مرضی حالے تک گل ٹوری ہے نا میں دسا اتھے جتھے میری مرضی ہو سمجھ آئی کہ ہویا کہ تسی میں کیا عرض کر رہے ہیں ہاں یہ خطرہ ہوتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ عطا فرما رہا ہے تو ساں 10 روپے دے ملنے نا اپنا مسلک بیان کر کے تے ماں کملی والے دا مسلک بیان کر کے توحید دا بیان کر کے 5 کروڑ ملتا ہے سودا میرا چنگا ہویا کہ تواڈا تانوں 10 روپے ایک بندہ دینا ہے میں نو 10 کروڑ دلوا دینا ہے بیٹھو ایک گل نہ تو کر جے میری آمدن اچھ کوئی فرق پہ گیا ہے جے میں مسلک تو ہٹ گیا مرید چھوڑ دے سن اوے یاد رکھ تو چھوڑ دے میرا 10 لاکھ مرید ہے تے چھوڑ دے وے جڑا میری بیعت توڑنا چاہتا میں اجازت دے رہا توڑ دے وے تو دعائے کر میرا مالک مینوں نہ چھوڑے او مینوں نہ چھوڑے اس دے عطا دا سایہ میرے سر تے رہے تو کے چیز ہے تو تے محتاج ہے او غنی ہے میرا غنی نہ تعلق رہے میں تینوں کے سمجھتا سمجھ آئی تے او کہندے جناب آج کل پیران دا طبقہ مشائخ دا طبقہ علماء دا طبقہ بڑا حیران ہے بھائی سنی پیر ہو کے تے کی جیاں گلاں کردا ہے بڑا بے باک آدمی ہے نہیں بے باک نہیں ہے ایک جڑیاں میں گل کر رہے ہیں ایک قرآن اور سنت دے حوالے نال کر رہے ہیں انہاں گلاں نوں تسی بے باکی دیاں گلاں کہندے ہو اگر بے باکی دیاں تے اللہ نو تے اجازت دے نا بے باکی دیاں گلاں کرے تہاڈا خالق ہے میں نو تا منع کر دے اللہ نو کنج روک سو وہ کہتا ہے دینے والے میں وہاں صرف ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا ایک قرآن ہے فرمایا میں رحمت جس تے کھول دے وہاں جس نو دینا چاہویں کوئی ماں دا پتر نہیں جڑا اس نو روک سکے وما یمسک فلا مرسل لہو من بعد تے جس نو میں بند کر دے وہاں رزق دینا روک دے وہاں اس نو کوئی بچ کون آیا بولو میرا پیو دادا بھی آیا کہ نہیں بزرگان دین بھی آئے کہ نہیں انبیاء بھی آئے کہ نہیں یہ میں تو نہ کہہ رہے ہیں فلا مرسل لہو من بعد کوئی اس تو کھولنے والا نہیں جس نو میں بند کر دے والا اوہ کاردہ اوہ عقل کرو اوہ کاردہ وڈا ہوئے تے ٹبر ہوتے روٹی بند کر دے وے کسی بچے تے کاردے دوسرے افراد اس تو دے سکتے بولو کس ڈر تو جے دادا جی آئے تے جتیاں مار کے سانو بھی کٹ دے ان کے بعد تے تساں معاذ اللہ اپنے خالق نو ایڈا گیا گزریا سمجھے کہ جس نو نہ دینا چاہے کوئی تونس دے کے اس نو معاذ اللہ اس کو لے لے شرم کرو اے سکیدے تم حیا کرو بہت اچھے بہت اچھے تے اپنے آقا نو ویکھو کہ اے جے مقام تے کملی والا سجدے چ پہ گئے مالک رضا جو تیری ہے میں کچھ نہیں آکھ سکتا مگر محمد دی یہ مرضی ہے کہ انج کدے ہو جاوے
طریقہ کملی والے نے دسیا ہے۔ میں ایک مثال دینا، بھائی لطف آ رہا ہے کوئی غلط میں معاذ اللہ کو گل کر رہا نہیں، گل انشاءاللہ تہاڈا ذہن منے گا۔ انہاں فراڈیاں پیراں کولوں بچو جڑے تانوں آپس اپنی ذات وچ پھساندے کہ اسی سب کو جا تہاڈے مشکل کشاواں تے حاجت رواں، کوئی حاجت روا نہیں نے اللہ تو سوا۔ اپنی ہر آرزو التجا اس دے دروازے تے لے جاؤ، او کملی والا لے جاندا سی تے تسی معاذ اللہ اس کو بڑھے ہو۔ اپنے آقا نال محبت رکھنے دا دعویٰ رکھ دیو تے اپنے آقا دی سنت اختیار کرو۔ انہاں لوگاں دیاں گلاں چ نہ ہو، یہ تہاڈے اندر شرک پھیلا رہے ہیں، بدعت شرک تہاڈے دل ڈردے نے نہ گلاں تو، اے ناراض ہو جائے گا او ناراض، تساں کسی دا حق تلف نہیں کیتا تے ڈردے کیوں؟ ڈرو اس کو لو، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، بخشنے دے لائق بھی فرمایا میری ذات ہے تے ڈرنے نے لائق بھی میری ذات ہے۔ حد کیے میں گل کر رہا بڑا مجمع علم والے دا کہ اللہ نے اپنے کولوں اپنی ذات کولوں مخلوق نو ڈرنے دا حکم دیتا، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، نہ کوئی میرے سوا بخش سکتا ہے نہ کوئی ڈرنے دی قابل کوئی شخصیت ہے۔ قرآن پر ہے کہ نہیں جتھے اللہ دی اطاعت ہے اتھے رسول دی اطاعت ہے؟ کوئی ایسا مقام دسو جتھے اللہ فرمایا میرے کولو ڈرو تو میرے نبی کولو بھی ڈرو، کوئی آیت ہے؟ بولو حافظو عالموں بیٹھے ہو، لکھا دا مجمع فیصل آباد اچ بول رہا ہوں، علماء اور طلباء دے جمع غفیر اچ بول رہا ہوں میں۔ ہر جگہ اطاعت کا حکم ہے، فرمایا جس نے میری اطاعت کی تھی اس نے رسول دی اطاعت کی تے جس نے رسول دی اطاعت کی تھی اس نے میری اطاعت کی تھی۔ لیکن کسی جگہ قرآن میں یا حدیث سے چاہیے نہیں ہو لگے کہ جناب تسی اللہ کو بھی ڈرو تو میرے رسول کو بھی ڈرو۔ وہ جد رسولہ کو ڈرنے دا حکم نہیں تے توں کیڑی بلا میں جتنے کو ڈرے یا میرے کو ڈرے؟ ہاں اگر تم نے حق تلفی کی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کو بے جا اذیت پہنچائی ہے تو تمہارا حق ہے کہ اس سے ڈرو کہ اگر اس کی بد دعا نکل گئی تو تمہارا بیڑا غرق کر دے گی۔ بترسز آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال نہیں آئے۔ یہ ڈرنا اور ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے ڈرنا یہ اسی کو سجدہ ہے، بغیر کسی وجہ کے ڈرنا۔ بھائی کیوں ڈرا اللہ کو؟ وجہ بھی پتہ کو نہیں، نماز ہی بڑی پڑھنا، زکوٰۃ بھی دینا بیان، حج بھی کیتا ہے، حقوق العباد بھی آپ نے بساط کے مطابق حافظے کے مطابق پورے کر رہے ہیں، بڑا متقیاں بڑا نیکاں، کوئی بندہ میری زندگی تے انگل نہیں رکھ سکتا، لیکن پھر بھی ڈرا کیوں بھائی؟ معاذ اللہ کوئی ظالم ہے اللہ کہ ہمیں بندے دی گچی دبوچ لے سی؟ نہیں، اللہ ظالم نہیں، اللہ عادل ہے، اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، تے جڑا متھا لاوے اس واسطے قہار ہے، گردنہ توڑنے والا ہے۔ تے اگر ساری گلاں تو ٹھیک کر رہے ہیں پھر بھی حکم ڈر میرے کو لوں، کیوں کہ علام الغیوب میں ہاں، غیبہ نو جاننے والا میں ہاں، تینوں کی پتہ ہے تو جو کج کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنیاں غلطیاں کر رہے ہیں، چلیا اپنے جگہ چنگا کام کرتا رہے تے ہے بھی جو کام خراب ہے، تیری نیت اس لئے خراب ہے، تیرے حفظے بھی تو گئی نہ گل، اپنے طرف تو چنگا کام کیتا ہے لیکن میرے کو لکھے ہے سب کچھ میرے علم چے، اس طرح سے فرمایا میرے کو ڈر دے رہو۔ اسی تا غیر معصومہ سانو ڈرنا ضروری ہے، وہ جڑے معصوم ہے
طبقہ انبیاء، مجھے بتاؤ وہ کس لیے ڈرتا رہا ساری عمر اللہ سے؟ اللہ کی شان آپ نے دیکھی کہ جو طبقہ معصوم ہے وہ زیادہ ڈرتا رہا ہم سے۔ تسی کدے اے بدل چمکے، بجلی چمکے، کدے باہر اٹھ کے تے توڑے کپ کپی لگی، کمبے اور روئے ہو کہ مالک معاف کری، مالک معاف کری، یہ عذاب نہ ساڑے تے آنی؟ کدے تسی روئے ہو؟ کوئی نہیں۔ بجلیاں کڑک رہی ہیں، بدل وس رہے ہیں جناب، چمکارے لگ رہے ہیں، جب تک تو ہڈیاں ٹوپاں بند نہ ہون، کوئی سڑے شے نہیں، تو اس ویلے تک تسی منجی تے نہیں اٹھ دے ہو۔ تے اپنے آقا دی گل سنو تے میرے آقا دی گل سنو، حدیثاں اٹھا لو، علماء موجود نے فیصلہ بات دے پوچھ لو کہ بجلی کڑکے چمکے تے سید عالم اٹھ کے کھلو جاندے سن اپنے مالک دی بارگاہ وچ، اور کپ کپی آپ تے تاری ہو جاندی سی، مالک پہلیاں قوماں تے اسی پردے وچ تو عذاب بھیجن کہ تیرے محمد تے اس دی امت تے اس پردے وچ عذاب نہ بھیجی۔ جتنا قرب ہوئے اتنا بندہ ڈردا ہے، سمجھ آئی؟ اور ڈردا ہوئے جس دا تعلق ہوئے، یاد رکھو میری گل، جتنا جس دا تعلق ہو سی وہ ڈر سی، جتنا جڑا دور ہویا وہ ڈر نہیں سکدا۔ تسی نہیں ڈردے ہو، میں نہیں ڈردا، گلاں کردے ہیں، اللہ کو نہیں ڈردے ہیں، اللہ کو ڈراں تے اسی جو کچھ دن نو کاروبار کردے ہیں، جو جھوٹ ماردے ہیں، جو بے ایمانیاں کردے ہیں، جو فراڈ کردے ہیں، ہر طبقہ اے اللہ دے ڈرنے دی نشانی نہیں جناب، اسی دیدہ دلیر تے ٹھیٹھ لوگاں، سانو کوئی ڈر نہیں، گیڑے ڈردے رہے انہوں نے ویکھو اور لاہور ستے نے، تیری میری قبر دا نشان بھی کوئی نہیں، تے جڑے ڈردے رہے اجمیر شریف وچ ویکھ اس دی قبر جا کے، بغداد وچ اس دی قبر ویکھ، انہوں نے اتنا وقت گزر گیا ہے، انہوں نے کیوں دنیا جا رہی ہے، کیوں یاد کیتا جا رہا ہے جی؟ اے انہوں نے ڈرنے دا مقام ہے کہ جناب جڑے اس کو ڈرن، حضرت علی کے فرمایا، ایک گل یاد آ گئی، فرمایا کہ جیڑا اللہ کولو نہ ڈرے اس کولو تو ڈر، جیڑا اللہ کولو نہ ڈرے تو اس کولو ڈر۔ عرض کی تھی کہ مولا کیوں؟ فرمایا وہ ظلم کرے گا، وہ تیرے نال ظلم کرے گا، اس کول بچ۔ تے جیڑا اللہ کولو ڈر دے اس کول کوئی ڈرنے دی ضرورت نہیں، وہ تیرے نال ظلم کرے گا ہی نہیں۔ کیوں جی؟ تے ڈرنا اس دی ذات کو لوں، ایک خاص ہے، اس دی ذات خاص ہے، لیکن بندیاں دے معاملات وچوں اس کو ڈرو، بندے کو بھی شک نہ ڈرو، لیکن بندوں کے معاملات میں بھی اس سے ڈرو کیونکہ گرفت اس کی ہوگی، پکڑ وہ لے گا۔ اے آدھے جناب، اے گستاخی کی تھی جی، فلانے ولی دی گستاخی کی تھی ہے، تے جناب ہے کرامت نظر آئی جی کہ فلانی اس نے اے نقصان ہو گیا، اندھا ہو گیا، ٹیپ ہے، ٹکر ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اے جناب فلان ولی دی یعنی گستاخی دا اے نتیجہ ہے۔ میں صوفیاں دے گھر جمیا، میں نو تیرے کو کرامتا تھا زیادہ پتہ، تو اٹھیا بزرگاں تے کرامتا نہیں دسیاں، میرے بزرگاں کرامتا بھی دسیاں، بلکہ اللہ دسوائیاں خود نہیں دسیاں، انہوں شوق نہیں ہوتا، ضرورت نہ نبیوں نو شوق ہوتا ہے موجزہ دسنے دا۔ بے شک بے شک، اسی واسطے تینوں تے مینوں دیتا نہیں، نہیں روز اسی تماشا ہی پڑھائی رکھی ہے، کسی دی جیب جو بٹوا غائب، کسی دی اینک غائب،
بینک جو پیسے گئے ایک کرامت بھی دسن ہوندی تینوں مینوں دستی ہی نہیں اس وقت میری گل سمجھ رہے ہو سمجھو اچھا گل یہ تے ایک کرامتاں یہ ساریاں چیزاں یہ میں جانتا میں نے پتہ ہے اللہ دے فضل نال میں پڑھیا 2-4 لفظ بہت زیادہ نہیں پڑھے ہیں تھوڑا بہت پڑھے تے جتنا میں پڑھیا اتنی گل کر رہے ہیں تے ایک کرامت کی گل ہاں گستاخ پکڑے گئے ہون جناب گل ہوئی گل یار سنے سنی ساڑھے پرا بھی بڑے سن رہے نہیں گل بڑے غور نہ ہون بعد فیصلہ بعد ڈنڈ پہ گی یار اے گل نہیں ٹھیک کی اے گل نہیں ہے جی یار گل ہے میں آندہ رہنا میرے نہ رابطہ رکھیا کرو میں ایڈی کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے کہ ہاتھ لانے دے قابل نہیں ہے جی تھوڑا مسلمان پراواں جی تے چنگے پراؤ نے جڑے پیڑے نال بھی گزر کرو ساڑھے نال بھی گزارا کرو تھوڑا مقام بہت بڑا صحیح تے میں عرض کر رہا کہ ایک گل غور نال سنے ہو تے توانو انج مزہ سی کہ آج تک کسی مولوی نے گل نہیں کی تھی مولوی کر ہی نہیں سکتا تے صوفی دا پتر بھی او پتر کرسی جیڑا صرف پتر نہ ہوئے جائیداد تے پراپرٹی دا وارث نہ ہوئے مال تے ماڑیاں تے مربیاں دا مالک نہ ہوئے جی میں فرانے دا وارث ہاں میں نو اتنی جائیداد ملی ہے اس دے علم دا بھی وارث ہوئے اے او صوفی دا پتر کرے گا گل جیڑی میں کر رہا تو میں نو کچھ دادے دی 2-4 لفظاں دی وراثت ملی ہے بہت زیادہ نہیں تھوڑی بہت ایک گل ہوندی ہے جناب کہ اے گستاخی کی تھی جناب تے اے بزرگ نے جا کے پٹھا مار دیتا او سبحان اللہ جی داتا صاحب دی پلے پلے ہو گئی خواجہ صاحب دی غوث پاک دی فلاں بزرگ ایتا کہنے گستاخی کی تھی پھڑیا گیا سرکار گل لے وے کہ اے انہاں دی کوئی کمال نہیں انہاں دا کوئی مسئلہ نہیں اے تسی ایویں انہاں نو کریڈٹ نہ دیو او پتہ نہیں تہاڈیاں گستاخیاں سن رہے نہ لے تک جیڑی دنیا وچ رہ کے اللہ دی تجلیات ویکھ دے رہے مشاہدہ کر دے رہے او اللہ دے کول عالم آخرت وچ جا کے بھی یہ دنیا دی بک بک سن رہے او جلوہ ذات ویکھ رہے کہ تہاڈی بک بک سن رہے پہلی گل تے اے دوئی گل اے کہ پھر انہاں دا تعلق اللہ نال ٹھیک نہیں تو انہاں دی گستاخی کر رہے ہیں ایک گل کر کے گستاخی کر رہے ہیں اس نو ثابت میں کروں گا گل اے کہ بندہ تو بھیجے کسی جگہ وچ تبلیغ واسطے کوئی گل واسطے کوئی بندہ پیغام بھیجے اگلے گراں والے پنڈ والے تینوں کٹن بنا کے تینوں بےزتی کرن تے جس ویلے تو مڑ کے آویں تے جس بندے تینوں بھیجے ہے یا میں مثلا میں ہی بھیجے تے میں نو آن کے دسے جناب پھٹیا گڈیا گیا میں نو مار دیتا نے کم وقت یہ ہو گیا میں نو بے عزت کر دیتا نے حضور میں تواڈے واسطے سب کچھ کیتا ہے میں نو کی سی پنگا کہ میں چلا گیا میں تو میرے تے احسان جتائے گا میں نو وقتہ پہ آئے گا میں اس نو بھیج کیوں بیٹھا یہ اور ساری عمر میرے تے سوار ہو گیا کہ میں تیرے پیچھے اے ذلت اختیار کی تھی میں نو سلیکٹ کرنے دی سمجھ نہیں سی نا میں نو علم غیب تے نہیں سی کہ بندہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ ذرا جا مار کھا دی جناب ذلت میرے پیچھے میرے نال دسترخوان تے کھاندہ پیندہ رہے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی پیر صاحب دی سبحان اللہ مرغ مسلم آدھا ہے اللہ اکبر تے ذرا مار کھانی پہ گئی ساری عمر دی سواری میرے سر تے وقت پہ گیا او جناب کوئی موقع سی جناب تواڈے پیچھے میں آیا نہیں تقریباً تواڈے پیچھے کی تھی نا سانو تسی بھول گئے اور کی آکھا چپ یا اللہ میں بھول گیا تینوں بھیج کے ایک گل ہے کہ نہیں تے کدے دوسرا بندہ ہک ہو رہے او اس کو بھی زیادہ ذلیل کیتا ونجے ماریا ونجے کٹیا ونجے
تے چپ کر کے نہا دھو کے کپڑے پا کے تے بن سنور کے ٹھیک ٹھاک میرے کو لا ونجے السلام علیکم، کوئی ذکر ہی نہ کرے کہ جناب اتھے میرے نال ہویا کہ ایک گل سنے ہو، میں عقل دی گل کر رہے ہیں، ہر معقول آدمی اس کو سنے گا اور پسند کرے گا، سمجھ آئی؟ تیو تیار تیور ہو کے کوئی اگر زخم چوٹ لگا بھی ہے تو اس نے ٹھیک ٹھاک کر کے تانجی انہوں پتہ نہ لگے، کیوں؟ ایک کمال تعلق ہے کہ انہاں دے دل تے بوجھ آئے گا تے انہاں دے کدرے مارنا بیان، انہاں گرام والے انہوں پنڈ والے انہوں کدرے کٹامڑنا کہ اس دی تساں کیوں بےزتی کی تھی، وہ چھپا سی 2 دن بعد 1 منٹ بعد اور حوالے نال میں نو پتہ لگ گیا جناب اس دی اتنی بےزتی کی تھی نے اس طرح میں اکثر یار حد ہو گئی اس انسان دی، اس دے تعلق دی کہ میرے پیچھے اتنا ذلیل ہویا ہے اور اس میرے تک ذکر نہیں کیتا اور اف تک نہیں کیتی، ایک گل ہے کہ نہیں؟ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاتھ چکو، ایک کمال تعلق ہے، اس نال میں کنج مہربانی کرساں تسی آپ دسو تے جیڑا باں باں کردا ہے اے جی میں تواڈے پیچھے تکو مینوں اے چریٹ پئی ہے، اے میرا گٹا زخمی ہو گیا ہے، اے جناب میرے موڈے تے زخم تکو، اے میرا سر پھٹیا ہے سرکار، اے تواڈے پیچھے مینوں کیڑے پنگا آیا سی تساں ہی بھیجیا سی مینوں، انہوں میں کی سمجھا گا اور میں کہا یار بس کر ہوئے میری کول پود ہو گئی اور جو سزا میں نو دینا چاہ رہے ہیں تو دے دے تے اے زبان بند کر، ایک گل ہے کہ نہیں؟ تے کدے او بندہ جڑا نہیں دسیا سب کچھ کر کے مارا کھا کے لٹ پٹی کے ہر چیز زخمی ہو کے میرے سامنے اف تک نہیں کی تھی تے میں کہتا او نہیں جناب وہ ایسی گل تھی، چلو اور کام کرو، ایک گل ہی چھوڑو، کچھ بھی نہیں ہوا سرکار، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دنیا وچ تسی کیا اس صورتحال نو کمال تعلق سمجھ دے ہو کہ نہیں؟ تے میں نو فوراں دس ونجے پتہ لگ ونجے یا میں تو انہوں دس دیں جی میں نو مار چھوڑیا نے فلانے اے گل کر رہا وہ کوئی تعلق نہیں، جے داتا صاحب دی کوئی گستاخی کیتی کسی نے، معین الدین اجمیری دی کیتی ہے، غوث پاک دی کیتی یا کسی اللہ دے مقبول دی کیتی تے اگر وہ ڈنڈ پاک اس نے ڈنڈ پا دی یا اللہ میں تک میں نو گلیاں کر رہی میں تیری توحید بیان کر دا رہا ادھا کی تعلق ہے اللہ نے؟ اللہ دے کمال تعلق اللہ کیونکہ اولیاء اللہ، یہ سنے ہو نکتہ بڑا میں بیان میں عروج تھی آیا نے گل سانے بڑی عجیب گل میں دس رہا ہے جی کہ الا ان اولیاء اللہ ہے، اولیاء مضاف ہے جی اللہ دی طرف، اللہ دے ولی ہون اے اللہ دے دوستوں تے اللہ بھی تک ادھرے آکھے نا میں بھی تو آڑا دوست ہاں، خالی یک طرفہ ٹریفک تے نہیں نا جی اسی تیرے دوست ہاں، اگلا من نہیں نا دوستی نو، اے بھی تو مدے نہیں کر لیں، اے تسی کسی پیر نو کہو جا اسی تو آڑے مرید ہاں، پیر صاحب منن ہی نہیں، جی کہتے پیر ایک بار یا کہ تو میرا مرید ہے اس دا مقام زیادہ ہے یا تسی ساری جی آڑا کھنے رہو دے شام تک جواب ہی نہ ملے تو انہوں تے اللہ نے صرف اس واسطے یک طرفہ گل نہیں فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ ہے جڑے اللہ دے ولی انہوں نے کوئی خوف نہیں، پتہ سی اے اعتراض بھی آ سکتا ہے، دوسری جگہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اے صرف میرے دوست بھی نہیں میں بھی انہاں نو شرف دے رہا کہ میں بھی انہاں دا دوست ہاں، گل سمجھ آئی؟ میں بھی انہاں دا دوست ہوں، اے صرف دعویٰ نہیں کر رہے میں بھی دوست ہوں، میں بھی دعویٰ کرنا کہ میں نہ دوست ادھروں
انہاں تے نہیں آکھیا لا ان اولیاء، کسی ولی نے نہیں کیا کہ میں اللہ دا ولی ہوں، جڑا منہ کہندا ہے وہ ولی نہیں، جس نے کیا میں ولی ہوں وہ ولی نہیں۔ اور جڑا مقام خاص تے اگر اس نے اللہ دا رو القاء ہوئی یہ گال کہ تو آنکھ میں تیرا ولی ہوں، اس دا ہور مقام سمجھ آئی، لیکن تو میں واسطے اجازت نہیں تے اللہ مختار ہے، وہ کہہ سکتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، میں دوست ہے انہاں دا، ادھر دی دوستی ہوئے انہاں نال تے او نوازدہ ہے، او دوستی نواز دیئے، وڈی طرف چھوٹی طرف آن دیئے تے انہاں نو جس ویلے کہوے کہ اے میرے دوست ہے، چھوٹے نو وڈی طرف کردہ ہے، نوازدہ ہے وہ۔ اور تسی گل دسو کہ اولیاء دی تسی ہونی پوچھتے ہو پہ یہ کون طبقہ ہے؟ اولیاء تو بات کیا لفظ ہے؟ حضور کو پوچھا گیا یا رسول اللہ فرماؤ کوئی ایسا طبقہ جنہاں دا بڑا مقام ہوئے دنیا میں اسی سمجھا کہ انہاں دا کوئی مقام عند اللہ ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اذا رو ذکر اللہ، جس ویلے انہاں دا چہرہ تکسے تے تینوں اللہ دی یاد آسی، اللہ دے ولی۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند فرمایا کہ میں کئی خطابہ جے گل کیتی ہے کہ 3 نشانیاں نہ چھیک، اے کہ جس ویلے تو اس دا چہرہ ویکھ سے تے تینوں دوبارہ ویکھنے دی تمنا پیدا ہو سکے، یہ انہاں دی ربائی ہے، 3 شعر انہاں دے حضرت بہاؤالدین نقشبند دے، جیڑا خود ولی ہے او علامت ولی دس دیکھنا ہے، جس نو ولایت دے گلیچ قدم ہی نہیں رکھیا اس نو کی پتہ ہے کہ ولایت کی ہے۔ کوئی کہنا جی میرا پیر جڑا ہے وہ پانی نو دودھ بنا دے تو میں نو پیر سمجھتا، اے جائلہ دیا گلاں جس نو اللہ کہندا ہے میرا ولی ہے او ولی ہے۔ فرمایا کہ اذا رو ذکر اللہ، کہ جس ویلے انہاں دا چہرہ ویکسو تے اللہ یاد آسی، بھئی اللہ کیوں نہ یاد آوے، حضور دی اے حدیث تے قرآن دی آیت، اے فقیر دا تجزیہ ہے، اس نو بھی پسند کرو، ضروری نہیں ساریاں گلاں کتاباں چی آئیاں ہون، کتاباں والے بھی ساڑھے جے انسان ہے، ساڑھے کل چنگے لوگ ہیں، لیکن انہاں نو بھی اللہ دماغ دیتا ہے، سانو بھی کوئی تھوڑا بہتا دیتا ہے۔ اے ذرا غور کرو، اے میں حدیث بیان کی تھی، اذا رو ذکر اللہ، جس سے وہ دیکھے جاؤن انہاں دے چہرے ویکھے جاؤن تے اس دے وچ اور کوئی نہیں گل، ذکر اللہ، اللہ یاد آئے، اور وچ کوئی منزل نہیں، اور کوئی وچ منزل نہیں، چہرے تے نظر پیسی تے اللہ یاد آ جاتے، اے گل حدیث ہے۔ تے قرآن کے فرماندہ ہے الا ادّا اولیاء اللہ ہے، اولیاء تو بات کون ہے؟ اللہ، اللہ تے اولیاء وچ کوئی اور ہے؟ اللہ تے اولیاء وچ کوئی اور ہے؟ دنیا ہے، آخرت ہے، کوئی دنیا کا مال و متاع ہے، کوئی چیز ہے نہیں، اللہ ہے اور اس کے ولی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث الورا، زندہ باد ملت والدین۔ اولیاء اللہ، اولیاء تو بات سدھا اللہ، انہاں نو ویکھو تے اللہ دے جلوے سامنے۔ کیوں میں نہیں عقیدت نہیں بیان کی تھی، قرآن دا لفظ کہہ رہا ہے اولیاء اللہ، اولیاء تو بات اللہ ہے۔ اس تو بات ایک اور نقطہ میرا ذاتی نقطہ ہے، پسند آوے تے تیری مرضی، نہ پسند آوے تے تشریف لے جا، سانو کوئی پرواہ نہیں، ساڑھے چارے والے ساڑھی گل مننے والے اللہ ہور بھیج دے گا۔ تم ساڑھے مجمع دی رونق نہیں ہے، رونق اس دا فضل ہے، اے بہار اس دے فضل نے بڑھائی ہے۔ اولیاء اللہ
اولیاء تو بعد اللہ کے مطلب اولیاء تو بعد اللہ. میرے دادا صاحب فرماندے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ زندگی چ میرے کول 2-3 آدمی آئے جڑے اللہ اللہ پوچھنے واسطے میرے کول آئے. باقی یہ دنیا دا یہ کام جناب ڈی سی نو کہو کوئی تھانے دار نو کہو اے فلانا تھوڑا جاگیردار مرید ہو میری زمین دبایا ہے اس نو روکا لکھ دیو. اے دنیا دے کام میرے کول لینے واسطے آئے 2-3 آدمی آئے جڑے میرے کول اللہ دی رضا واسطے آئے اور اللہ دا رستہ پوچھنے واسطے آئے. اے پیر مہر علی شاہ صاحب 100 سال پہلے کہے تے تو اپنا دور تے میرا دور ویکھ. انہاں تک مقصد کیا تھی کہ جڑا میرے کول آوے جو کچھ میں ہیں وہاں اس قسم دی گل پوچھے. سامعین میں صرف داد نہیں چاہتا صرف اتنا چاہنا کہ تسی کچھ بولو میں گل سن رہے ہو یا ہاں ہوں کچھ پیر صاحب دا تقاضا کیسی کہ میں میرے علی جو کچھ ہے میرے کو او گل پوچھ جو تو لے کے آیا میں تو چھوڑ بیٹھا ہوں اس نے میری چھڈی شے نو پھر میں نو یاد دیواندا ہے جی تکے دسیا کہ اولیاء کو لاؤ تے اللہ دی تمنا لے کے آؤ کیوں دے اولیاء تو بعد صرف اللہ ہے اولیاء اللہ ہے اولیاء تو بعد نہ دنیا نہ آخرت کوئی شے بھی نہیں اولیاء تے اللہ ہے تے جڑا ولی دے دروازے تے آوے اس دا محور اور مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا پتہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں اللہ تک رسائی اور اس کا عرفان حاصل کرنے کی تمنا لے کر جا رہا ہوں کوئی اللہ کی بات کروں گا کوئی اللہ کی بات پوچھوں گا یہ لفظ اولیاء اللہ خود بتا رہا ہے اگر اولیاء کے بعد اللہ کے درمیان کوئی اور چیز ہوتی تو ہم اس کو بھی قابل ذکر سمجھتے میں گل سمجھا کی تھی یہ گل ہون دسو کرامت کرامت تو سا پتہ ہے کرامت آج کل بڑیاں کرامتہ ہوں دیا اے کرامت کہ ہون کمال کیے کہ داتا صاحب دی گستاخی کر گیا بندہ داتا صاحب دنیا تو ٹور گئے گستاخی کر گئے جناب کالو کسی ہاتھ سے شکار ہو گیا جناب مریدہ آکھا جی داتا صاحب دی پہ گئی پکڑ لے داتا صاحب دوسرے لوگ آکھا نہیں وہ نہیں اتفاق دل مر گیا ایک جھگڑا پہ گیا میں ایک گل کراں جیڑی میں نو سمجھ آئی ہے کہتے دو فریق سن کے دے اس گل نو سمجھ لاؤ گل لے وے کہ میں جیڑی مثال دیتی ہے کہ داتا نے ذکر نہیں کیتا اس دی تو توجہ ہی نہیں جلوہ ویکھ رہے اس تو سنے ہی نہیں کہ تو پونکی جا سا سنے ہی نہیں اے دنیا دی ریل پیل اور ہجوم میں جو نہ تنہائی مانگ کے اللہ دی یاد کی تھی ہون تک گوشہ تنہائی ویسے بھی ملے ہے نہیں ہون بھی تیرے دار متوجہ نہیں وہ تیری تو وڈی ذات سب تی مالک اتر متوجہ تیری آواز ہی نہیں آ رہی سے ہاں پتہ تاں لگیا مالک آکھیا کہ اے اتنا انہوں شعور انہوں میں مردہ بھی نہیں آکھیا اے مردے بھی نہیں اے مردے بھی نہیں اے مردے بھی نہیں تے مردے بھی نہیں تسی آکھو جناب نصیر الدین پھر عقیدت بیان کر گئے اے سنیا علی افائم ماتا او قتل انقلبتم علی آقابکم رسول اللہ کے موت تا اطلاق کیتا گیا ہے یہ بڑی لمبی بحث ہے ایک قضیہ میں پیڑا پیسی یہ دائمہ مطلق ہے یا مطلقہ عام ہے علمی بحثہ چھوڑ انہوں نے میں ایک گل تیری جتنا تیرا ذہن ہے عوام علماء نہیں عوام میں کہہ رہا ہوں وہ سنیں شہید
انپڑھ ہو کے قتل ہو ونجے فرمایا انہوں مردہ نہ آسے حضور فرمایا کہ جڑا علم والا ہے عالم ہے او زاہد کو جڑا ساری رات اٹھ کے نمازہ پڑھ دیا تے اے جائل ہے او عالم او زاہد تے اتنا افضل ہے جتنا میں تو آڑے تو کٹیا دے کٹیا آدمیاں کو افضل ہے عالم سو جاوے تے اس دی نیند جڑی ہے زاہد جائل زاہد دی عبادت کو بہتر تے اے جڑے لیٹن قبران چے جائل تے نہیں گئے اگر اے جائل انا تے تسی آج کلمہ ہندوستان کا پڑھ رہا سارا اے فیضان کس دا ہے میں پہلے کیا ہے اے 100 سال دے اندر طبقے پیدا ہوئے سارے اس تو پہلے کون سی اے بیٹھے میں خانے کھول کے معرفت دے نگاہ مست اٹھائی تو میں پلا کے اٹھے نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ گئے میں قطع بنا کے اٹھے